السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو سفر۔ آج میں آپ کو آپ کی بک جو ہماری کتاب ہے حصہ افنن کی، اس کا سبق نمبر 26 جو آپ کی کتاب کا آخری سبق ہے، اور اس کا نام ہے سوتیلی ماں کا آخری وقت، یہ پڑھانے جا رہی ہوں۔ اور یہ جو ہے آپ کا 7ویں کلاس کا ہمارے ساتھ آخری وہ ہے ویڈیو، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اردو سفر میں ہم آپ کو 8ویں 9ویں اور 10ویں کا بھی کام انشاءاللہ بتائیں گے۔ چلے ہم آپ کو اس کی ریڈنگ کرا دیتے ہیں، آپ یہ سبق سنیے اور پھر اس کا مشق کا کام کرتے ہیں۔ بیٹو، تمہاری طرح ایک دن میں بھی کنواری تھی، ماں باپ کا سایہ میرے سر پر موجود تھا۔ آزادی کے دن تھے، آزادی کی راتیں، خوشی کا وقت تھا، اطمینان کی باتیں۔ مگر جوانی نے اس بے فکری کا خاتمہ کر دیا، شادی کے پیغام آنے شروع ہوئے۔ میں بظاہر خاموش تھی، مگر نکاح میری زندگی اور موت کا فیصلہ تھا۔ تمام گفتگو غور سے سنتی رہی، مگر اس لیے کہ محض واقعات پر نتیجہ نکالنا ہوتا تھا۔ میں ابا اماں کی رائے اپنے سے بہت بہتر سمجھتی تھی، کیونکہ وہ تجربہ کار تھے۔ پھر بھی آج جبکہ 9 برس سے زیادہ ہوئے ہیں، زبان سے نکالتی ہوں کہ اماں جان کے ایک پیغام سے انکار کرنے کا مجھ کو اتنا رنج ہوا کہ میں نے 2 وقت روٹی نہیں کھائی۔ میرے چچا زاد بھائی کا پیغام تھا، لیکن آخر ان کی رائے ٹھیک نکلی اور میرا خیال بالکل غلط نکلا۔ اس شخص نے پے در پہ 3 بیویاں کیں اور تینوں کو جلا جلا کر اور گھلا گھلا کر پار اتارا۔ جب اماں جان نے اس گھر کو جس میں ہم بیٹھے ہیں پسند کیا اور رضامندی ظاہر کی، تو مجھ کو سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ ان دونوں کلیجے کے ٹکڑوں کو جو میرے پاس بیٹھے رو رہے ہیں، کہنے کو تو سوتیلے مگر پیٹ کے بچوں سے زیادہ عاشق زار، کس طرح خوش رکھوں گی؟ یہی دھڑکا تھا جس کو ساتھ لیے میں سسرال میں آ داخل ہوئی۔ سرکار نے جیسا دنیا کے تمام مردوں کا قاعدہ ہے، میری صورت دیکھتے ہی بچوں کی وقت کم کر دی۔ ان کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب میرے ہاتھ میں تھا۔ میں خود بچہ تھی اور ان بچوں کی خدمت میرے بس کا کام نہ تھا۔ پھر بھی خوف خدا میرے دل میں تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا کی کسی حالت کو قیام نہیں۔ زندگی کے ساتھ انقلاب لگے ہوئے ہیں۔ یہ 2 معصوم روحیں جو قدرت نے میرے سپرد کی ہیں، محض میری شفقت کی محتاج ہیں۔ نامعلوم چند روز بعد میں اس شفقت کے قابل بھی رہوں یا نہ رہوں، میں اندھی لنگڑی کانڑی ران ہو جاؤں اور بھیک بھی مجھ کو میسر نہ ہو، اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا میں ان کی خاطر مدارات کرتی۔ 2 سال اسی طرح گزرے اور میں بھی ایک بچے کی ماں بن گئی۔ مجھے اب اپنے بچے کے آگے یہ دونوں زہر معلوم ہوتے اور ہر وقت یہ خواہش ہوتی کہ سرکار کی تمام محبت چاروں طرف سے کھینچ کر میری طرف آ جائے۔ میری آرزو پوری ہوئی۔ سرکار دم بھر میرے بچے سلمان کو آنکھ سے اوجھل نہ کرتے اور اپنے بچے عرفان کو، جو مشکل سے 3 برس کا ہوگا، ہمارے کمرے تک میں نہ گھسنے دیتے۔ اسی طرح 4 برس گزر گئے۔ مجھے یہ دن عید اور رات شب برات تھی۔ ان سوتیلے بچوں کا کانٹا قریب قریب نکل چکا تھا۔ یہ زندہ تھے مگر مردوں سے بدتر۔ میں بھی اس وقت کچھ ایسے گھمنڈ میں تھی کہ مجھے ان دونوں سے سیدھے منہ بات کرنا قسم، میں جو ہاتھ اٹھا کر دیتی یہ لے لیتے، جو کہتی وہ کر لیتے۔ عرفان لاکھ بچہ تھا مگر 6-7 برس کا بچہ اپنی حالت اچھی طرح پہچانتا اور اپنی عزت پوری طرح جانتا تھا۔ دن بھر میرے بچے کے پیچھے پیچھے خوشامد کرتا پھرتا، پٹتا، گھڑکیاں سنتا اور اف تک نہ کرتا۔ مجھ کو خود ایسے لڑکے کی ضرورت تھی جو ہر وقت سلمان کی خدمت کرتا رہے، اس کو بہلائے کھلائے، اس کی خدمت کرے۔ ان داموں عرفان مجھ کو کچھ گرا نہ تھا۔ سلمان کھانا کھا چکتا تو اس کے آگے کا بچا بچایا کھانا بھی اس کو دے دیتی۔ پرانی دھرانی جوتی، پھٹا پرانا کرتا اسی کے کام آتا۔ میری سوکن کے زمانے کا ایک طوطا تھا جس کو ہیرا من کہتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ گرمی کے موسم میں شام کے وقت نہانے جا رہی تھی۔ سونے کی گھڑی نکال کر میں نے رکھنی چاہی۔ سلمان میرے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا۔ گھڑی دیکھتے ہی مچل گیا۔ 10-20 روپے کی چیز ہوتی تو خیر، 350 کی گھڑی میں نے اٹھا کر صندوقچے میں چھپا دی۔ بچہ مچل گیا، لگا پٹخنیاں کھانے۔ عرفان اس کو پنکھا جھل رہا تھا، بہلایا چمکارا مگر بچہ کسی طرح قابو میں نہ آیا۔ اسی سلسلے میں غریب جا کر طوطے کا پنجرا اٹھا لایا اور کہنے لگا، مٹھو میاں پر ہنس رہا ہے، مٹھو میاں پر ہنس رہا ہے۔ وہ تو ادھر بہلا اور میں غسل خانے میں پہنچی۔ ابھی اچھی طرح نہانے بھی نہ پائی تھی کہ اس کے بلکنے کی آواز میرے کان میں پہنچی۔
کیسا نہانا اور کس کا غسل۔ جلدی سے 3 لوٹے ڈال باہر آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بچے کی انگلی سے خون کی تللی بندھی ہوئی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے۔ محبت کے مارے بےتاب اور غصے کے مارے آگ بگولا ہو گئی۔ انا نے کہا کہ موئے عرفان نے طوطے سے انگلی کٹوا دی۔ اتنا سنتے ہی میں آپے سے باہر ہو گئی۔ بس چلتا تو عرفان کی بوٹیاں کاٹ کر چیلوں کو دے دیتی۔ میں نے غضب کی بھری ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہ میرے چہرے پر تھی اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہی طوطے کا پنجرا جس کی ایک تیلی ٹوٹی ہوئی تھی اٹھا کر اس کے منہ پر اس زور سے مارا کہ تیلی انگلی بھر کنپٹی میں گھس گئی۔ اس کے گورے گورے کلے خون میں لہولہان ہو گئے۔ بن ماں کا بچہ اس وقت مصیبت کی سچی تصویر تھا۔ بے کسی اس کے چہرے پر برس رہی تھی اور گھنگر والے بال اس کے بے گناہی کی داد دے رہے تھے۔ اس کی معصوم آنکھیں آنسوؤں کی جھڑیاں بہا رہی تھیں، مگر میرے غصے کی آگ کسی طرح ٹھنڈی نہ ہوتی تھی۔ جب تک انا نے انگلی دھلا کر پٹی باندھی، میں نے اس مصیبت کے مارے کا ہاتھ پکڑ کر 2 تماچے اور مارے اور پھر ایک دھکا دیا کہ بے قرار ہو کر دور جا پڑا اور ستون کی کنکر بھوں میں چبھ گئی۔ کنپٹی پہلے ہی لہولہان ہو رہی تھی، بھوں بھی زخمی ہو گئی۔ بے بس اور مظلوم عرفان کی وہ تصویر آج تک میرے دل سے فراموش نہ ہوئی۔ اس کے کپڑے خون میں شرابور تھے، مگر اس کو اپنی تکلیف کا مطلق خیال نہ تھا، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ مار پیٹ کا یقین تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ ہاتھ جوڑے ایسی نظر سے مجھ کو دیکھ رہا تھا جو میرے رحم کی التجا کر رہی تھی۔ ڈر کے مارے آواز بند تھی اور ایک 8 برس کی جان میرے سامنے بھیری کی طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں اس حالت میں غصے میں بھری سلمان کو گود میں لیے اپنے کمرے میں پہنچی۔ وہ سو گیا تھا، پلنگ پر لٹا دیا۔ اتنے ہی میں سرکار تشریف لے آئے۔ سلمان کو کلیجے سے لگائے بیٹھی تھی، دیکھتے ہی گھبرا گئے اور پوچھا، کیوں، خیر تو ہے؟ میں آپ دیدہ ہو کر، ہاں شکر ہے اللہ کا، اس کا پنڈا پھیکا ہو گیا، وقت کی بات ہے کہ چوک گئی۔ انا کمبخت بھی ادھر چلی گئی۔ عرفان نے طوطے سے کٹوا دیا۔ اتنا سارا جیتا جیتا خون نکل گیا۔ یہ بلک رہا تھا اور وہ ہنس رہا تھا۔ میں نہ آؤں تو ساری انگلی الگ ہو جائے۔ سرکار کی حالت تو اتنا سنتے ہی کچھ سے کچھ ہو گئی۔ وہ بغیر کپڑے اتارے باہر گئے اور عرفان کو اٹھا کر دالان سے انگنائی میں پھینک دیا۔ 6 برس کے بچے کی بساط ہی کیا تھی، ہاتھ کی ہڈی جڑ سے ٹوٹ گئی۔ ایسی حالت میں سرکار نے اس کے کپڑے اتروائے اور ہنٹر لے کر اس کو اس قدر مارا کہ تمام کھال ادھڑ گئی۔ بے گناہ معصوم کے پاس قصور سے بری ہونے کی کوئی شہادت نہ تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوب چکا تھا اور کوئی حمایتی لاوارث عرفان کا ایسا نہ تھا جو ہم ظالموں کے قبضے سے مظلوم کو نکال لے۔ آخر کار سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا اور سلمان کو گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ اس وقت میں نہایت خوش دل میں ہنسی۔ ظاہر میں ٹھنڈے سانس بھرتی باہر آئی۔ رات چاندنی تھی، 8 بج چکے تھے۔ ڈیوڑی میں خسر خسر کی آواز کان میں آئی۔ میرا قدم دھنا تھا کہ احسان، عرفان کا بڑا بھائی جو اب 10 برس کا تھا، میری صورت دیکھتے ہی سہم گیا۔ اس کی گود میں عرفان کا سر تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، یہ سو گیا، جاگتا ہی نہیں، میں اس کو ابھی لے جاتا ہوں۔ احسان نے رو رو کر کچھ اس درد سے بھائی کی حالت بیان کی کہ اس وقت میں لرز گئی۔ دیکھتی ہوں تو عرفان بے ہوش پڑا ہے۔ گھبرا کر گھر میں آئی۔ سرکار کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صندوقچی کھول کر عطر نکالا، ٹرنک کھول کر کپڑے نکالے، لے کر آئی تو وہ دونوں بچے جا چکے تھے۔ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ معاملے پر غور کیا تو بن ماں کا بچہ بے گناہ تھا۔ اس پر جو ظلم ٹوٹا وہ خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ اس کی عبرتناک تصویر، اس کا میرے آگے ہاتھ جوڑنا، بلکنا اور رونا میرے کلیجے کے پار ہو رہا تھا۔ دل نے اس وقت یہ صدا دی، اشرف، زندگی کا اعتبار نہیں، اگر آج تیرا دم نکل گیا تو عرفان سے بدتر حالت سلمان کی ہوگی۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ سلمان کی یہی تصویر آنکھوں میں پھر گئی۔ برقع اوڑھ باہر نکل گئی۔ کوٹھی کے سامنے قبرستان تھا۔ چاندنی رات میں 2 معصوم بچے قبر پر نظر آئے۔ چھوٹا بے ہوش تھا اور بڑا اس کی صورت دیکھ دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ میں چپکی کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً چھوٹا کسمسایا اور بڑے نے اس کے منہ پر منہ رکھ کر کہا، بھائی اٹھ بیٹھ۔ عرفان، بھائی میرے ہاتھ میں بڑا درد ہو رہا ہے، ہاتھ نہیں اٹھتا۔ ابا جان نے جو باہر پھینکا تھا
پھینکا تو چوٹ لگ گئی۔ احسان: لا میں اپنا کرتا اتار کر باندھ دوں، ہمارا بھی تو اللہ ہے، اب ہم بڑے ہو جائیں گے تو آپ کمانے لگیں گے۔ عرفان: اچھے بھائی خدا کے لیے میرا سر دبا دے، بڑا درد ہو رہا ہے۔ تیلی آدھی گھس گئی پھر ستون گھسا، میری اماں ہوتی تو وہ دبا دیتی۔ احسان: اماں کے سامنے ابا ہی کیوں مارتے، اماں ہی کے مرنے سے تو ہماری مٹی ویران ہوئی، اس قبر میں اماں میری سو رہی ہیں، اماں جان ہم کو بھی اپنے کلیجے سے لگا لو۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی لیٹ گئے اور چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ اس وقت میری بھی حالت بگڑ چکی تھی، موت میرے سامنے کھڑی تھی اور ظلم ناحق کی سزا، دوزخ کے شعلے میرے روبرو بھڑک رہے تھے۔ میں دونوں کو اٹھا کر گھر لائی، رات بھر ان کی خدمت کی، صبح کی صبح اٹھتے ہی ڈاکٹر کو بلایا، ہاتھ پر پٹی بنوائی اور سچے دل سے خدا کے حضور میں توبہ کی۔ وہ دن اور آج کا دن، یہ تینوں اب جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان میں رتی بھر فرق کیا ہو تو خدا کے یہاں دیندار ہوں۔ پیارے بچوں، احسان، عرفان، اس ظلم کی آج تم دونوں سے معافی مانگتی ہوں۔ میری زندگی ختم ہو گئی اور اب میں اس جگہ جا رہی ہوں جہاں ہر فعل کی جزا اور ہر کام کی سزا بھگتنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم مجھ پر اس ظلم کا دعویٰ کرو۔ اب دونوں بچے اشرف جہاں بیگم کو لپٹے دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اماں جان ہمیں تو وہ بات خواب سی یاد ہے، ہاں یہ اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کی محبت نے حقیقی ماں کو بھلا دیا۔ اب اشرف جہاں بیگم نے کہا، پیارے بچوں، ممکن ہے تم کو بھی میری طرح ایسے بچوں سے سابقہ پڑے، مگر یاد رکھو کہ ان کے دکھتے ہوئے دلوں کی آہ اچھی نہیں ہوتی۔ جس طرح میں اپنے فعل پر نادم ہو کر آج خدا کے حضور میں سرخرو جا رہی ہوں، اسی طرح جانے کی کوشش کرنا، اور وہ موت ایسی ہوگی جس پر ہزاروں زندگیاں قربان ہوں۔ اس کے لکھنے والے ہیں مصور غم، یعنی غم کی تصویر کشی کرنے والے جو ہیں علامہ راشد الخیری۔ آگے اس کا جو ہے یہ ہیں معنی اور اشارات، یعنی الفاظ معنی ہے، مشق ہے، خالی جگہ، جملے اور واحد جمع وغیرہ ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کام کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالنی ہے، سبق نمبر 26، سوتیلی ماں کا آخری وقت، اور الفاظ معنی کچھ ہم نے آپ کے لیے ایکسٹرا نکالے ہیں۔ کنواری کا مطلب ہے بن بیاہی اور مطلب غیر شادی شدہ۔ خاتمہ ختم کرنا، گفتگو بات چیت، محض صرف، واقعات واقعہ کی جمع، رائے خیال، تجربہ کار ہوشیار یعنی ایکسپیرینسڈ، رنج غم، پے در پے ایک کے بعد ایک، اندیشہ، اندیشہ کا مطلب ہے ڈر، پار اتارا مار ڈالا، ران بیوہ، دن عید، رات شب برات، یہ ایک محاورہ ہے یعنی انتہائی خوش زندگی، وقت قدر عزت، رضامندی بات ماننا، دھڑکا ڈر، قاعدہ طریقہ، قیام رکنا ٹھہرنا، انقلاب تبدیلی، محتاج ضرورت مند، شفقت محبت، روز دن، کاڑی، یہ کاڑی لفظ آیا تھا آپ کے لیسن میں، اس کا مطلب ہے ایک آنکھ سے اندھی، میسر حاصل یا مہیا، بدتر بری حالت، گھمنڈ غرور، گھڑکیاں ڈانٹ، گرا، گرا کا مطلب ہے بھاری برا، سوکن شوہر کی بیوی، مچلنا ضد کرنا، بلکنا زور سے رونا، خون کی تللی بن جانا خون جاری ہونا، آگ بگولا ہونا بہت غصے میں آنا، آپے سے باہر ہونا بے حد غصہ ہونا، حواس کھو دینا، کلے یعنی رخسار اور گال، مطلق بالکل، ہنٹر کوڑا، صندوقچہ چھوٹا صندوق، بےتاب بے چین، غضب غصہ، نگاہ نظر، بے کسی بے بسی، جھڑیاں بہانا لگاتار آنسو بہنا، تماچے تھپڑ، لہو لہان خون سے بھرا ہوا، فراموش بھولنا، شرابور بھرا ہوا، سہم جانا ڈر جانا، لرزنا کانپنا، تھر تھرانا، دیندار، یہ دیندار نہیں ہے، یہ دیندار ہے یعنی ہمیں جواب دینا ہے، قرض دار مقروض، آب دیدہ آنکھ میں آنسو بھر آنا، انگنائی آنگن، بساط حیثیت، بری، یہ بری لفظ ہے، اس میں مطلب بے پہ زبر ہے، اس کا مطلب ہے آزاد، جیسے وہ مجرم ہوتا ہے بری ہونا آزاد ہونا، ستون پلر، رتی بھر یعنی ذرا سا، فعل کام، جزا اچھا بدلہ، دفتن اچانک، اعتبار بھروسہ، کسمسانہ انگڑائی لینا پہلو بدلنا، داد دینا تعریف کرنا، پنڈا پھیکا ہونا، بدن گرم ہونا یا ہلکی حرارت ہونا، التجا کا مطلب ہے درخواست اور گزارش،
اور ایک لفظ اور آیا تھا آپ کے سبق میں آخر میں سرخرو ہونا، سرخرو کا مطلب ہے کامیاب۔ آگے ہے سوال جواب، اشرف جہاں بیگم کو کیوں صدمہ پہنچا؟ اس کا جواب ہوگا کہ اشرف جہاں بیگم کو صدمہ اس لیے پہنچا تھا کہ ان کی ماں نے چچا زاد بھائی کے پیغام کو انکار کر دیا تھا۔ سوال نمبر 2، اشرف جہاں بیگم کا عرفان اور احسان سے کیا رشتہ تھا؟ عرفان اور احسان اشرف جہاں بیگم کے سوتیلے بیٹے تھے۔ اور سوال نمبر 3، ماں بننے سے پہلے اشرف جہاں بیگم کا دونوں معصوم بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ ماں بننے سے پہلے اشرف جہاں بیگم کے دل میں خوف خدا تھا، اس لیے وہ دونوں بچوں کی خاطر مدارات کرتی تھیں۔ سوال نمبر 4، ماں بننے کے بعد اشرف جہاں بیگم کو دونوں معصوم بچے کس طرح معلوم ہوتے تھے؟ ماں بننے کے بعد اشرف جہاں بیگم کو دونوں معصوم بچے زہر معلوم ہونے لگے۔ سوال نمبر 5، اشرف جہاں بیگم اور اس کے شوہر نے عرفان کی کیوں پٹائی کی؟ اس کا جواب ہے کہ انہوں نے عرفان کی پٹائی اس لیے کی کہ چھوٹے بچے سلمان کی انگلی میں طوطے نے کاٹ لیا تھا اور وہ سمجھے کہ اس میں عرفان کا ہاتھ ہے۔ سوال نمبر 6، عرفان اور احسان گھر سے نکل کر کہاں چلے گئے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ عرفان اور احسان گھر سے نکل کر قبرستان چلے گئے تھے، وہاں ان کی ماں کی قبر تھی۔ سوال نمبر 7، اشرف جہاں بیگم کو اپنے عمل پر کیوں ندامت ہوئی، مطلب انہیں کیوں شرمندگی ہوئی؟ عرفان بے ہوش ہو کر رات تک اٹھا نہیں، پھر دونوں بھائی اپنی ماں کی قبر پر جا کر رونے لگے۔ اشرف جہاں نے بغیر غلطی کیے عرفان کو سزا دی تھی، اس لیے بعد میں اسے اپنے عمل پر ندامت ہوئی۔ سوال نمبر 8، اشرف جہاں بیگم نے عرفان اور احسان سے کیوں معافی مانگی؟ جب اشرف جہاں بیگم کا مرنے کا وقت آیا تو ظلم کی سزا کے ڈر سے اس نے دونوں بچوں سے معافی مانگی۔ اشرف جہاں بیگم نے بچوں کو کیا نصیحت کی؟ آپ کا آخری سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اشرف جہاں بیگم نے بچوں کو نصیحت کی کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، اگر تمہارا ایسے یعنی یتیم بچوں سے سابقہ پڑے تو ان کا خیال رکھنا۔ اس میں آپ کو جواب میں یہ جو کیا لکھا ہوا ہے نا، یہ نہیں لکھنا ہے، یہ غلطی سے لکھا گیا ہے۔ اشرف جہاں بیگم نے بچوں کو نصیحت کی کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، اگر تمہارا ایسے یعنی یتیم بچوں سے سابقہ ہو تو ان کا خیال رکھنا۔ آگے جو آپ کا کام ہے اس میں خالی جگہ ہے۔ میں ابا اماں کی رائے اپنے سے بہت ڈیش سمجھتی تھی، اس میں کیا آئے گا؟ بہتر۔ میری صورت دیکھتے ہی بچوں کی ڈیش کم کر دی وقت۔ اور نمبر 3 میں ہے میری سوکن کے زمانے کا ایک ڈیش تھا، تو اس میں آئے گا طوطا۔ بے گناہ معصوم کے پاس ڈیش سے بری ہونے کی کوئی شہادت نہ تھی، قصور۔ اور نمبر 6 میں ہے نمبر 4 میں یہ ہے کہ سلمان کو ڈیش سے لگائے بیٹھی تھی، سلمان کو کلیجے سے لگائے بیٹھی تھی۔ پھر ہے بے گناہ معصوم کے پاس ڈیش سے بری ہونے کی کوئی شہادت نہ تھی، تو اس میں آئے گا قصور۔ اور یہ جو چھٹا پوائنٹ ہے آپ کا، عرفان بھائی میرے ہاتھ میں بڑا ڈیش ہو رہا ہے، اس میں لکھا جائے گا درد۔ اور میں دونوں کو اٹھا کر ڈیش لائی، اس میں گھر لکھنا ہے آپ کو۔ آگے ہیں جملے، پیغام کا جملہ بنا سکتے ہیں، آج کل موبائل سے پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے ہیں۔ اندیشہ، اپنا خیال رکھیں، ٹھنڈ میں بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اوجھل، قوس قزح نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ خدمت، ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے۔ شرابور، گرمی میں بازار جاؤ تو پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، یا پھر مزدور محنت کرتے کرتے پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کو بنانا بنا لیجیے گا۔ شعلہ، پانی ڈالتے ہی موم بتی کا شعلہ بجھ گیا، یا شعلے کے قریب ہاتھ نہ کرو۔ نادم، نادم کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، یا اپنی غلطی پر نادم ہونا اچھی بات ہے۔ آگے ہیں واحد جمع، پیغام، پیغامات، پسند، پسندیدہ، جیسے ہماری پسند کی کوئی چیز ہوتی ہے، پسندیدہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انقلاب، انقلابات، ممکن، ممکنات، مصیبت، مصیبتیں یا مصائب، حالت، حالتیں۔ آگے ضد لکھیے، مطلب الفاظ متضاد، آزادی، غلامی، شادی، کنواری، رنج، خوشی، غلط، صحیح، شام کا صبح، اور مظلوم کا ظالم۔ تذکیر و تانیث علیحدہ علیحدہ لکھیے، مطلب کون سے لفظ جو ہیں وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کون سے مؤنث کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے دیکھیں کسی لفظ کو کہ بہت اچھا تجربہ ہے تو وہ تذکیر ہے، بہت بڑا واقعہ ہے تو تذکیر ہے، یہ میری پسند کی چیز ہے تانیث ہے، اس کی خاطر ایسے بولتے ہیں تو تانیث، اور تھوڑی سی بھیک تو تھوڑی مطلب چھوٹی یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تانیث، اور خون جو ہے وہ تذکیر ہے، عطر جو ہے
وہ تذکیر ہے۔ آگے آپ کا اس میں کتاب میں آخری کام یہ بھی دیا گیا ہے کہ اس سبق میں آپ کو کون سا جو ہے منظر یعنی سین ایسا تھا جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، تو اس میں آپ یہ والا منظر لکھ سکتے ہیں: اس منظر نے مجھے زیادہ متاثر کیا کہ احسان اماں کے سامنے ابا ہی کیوں مارتے، اماں ہی کے مرنے سے تو ہماری مٹی ویران ہوئی، اس قبر میں میری ماں سو رہی ہے، اماں جان ہم کو بھی اپنے کلیجے سے لگا لو، یہ کہہ کر دونوں بھائی لیٹ گئے اور چیخے مار مار کر رونے لگے۔ اور اب آپ کا یہ سبق پورا مکمل ہو گیا ہے اور آپ کی کتاب بھی مکمل ہو گئی ہے، لیکن آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے گا اردو سفر میں۔ اگلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو سفر کے ساتھ رہیے۔ بس اللہ حافظ۔